السلام علیکم، میرا نام ہے احتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پچھلے کچھ دنوں میں کانکویسٹ آف سندھ کو لے کے کافی سوشل میڈیا پہ اور ادبی اور علمی حلقوں میں بڑی ڈبیٹ چلتی جا رہی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، محمد بن قاسم لٹیرا تھا یا فاتح تھا، راجہ داہر کا کریکٹر کیسا تھا، وہ یہاں کا سندھ کی سرزمین کا، ہندوستان کی سرزمین کا ہیرو ہے نہیں ہے۔ اس کو لے کے کافی زیادہ گرمی سردی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور پھر کئی جگہوں پر جو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اخلاق ہمارے ہاں تو اس کا تو کئی لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے وہ بری طرح ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور یہاں تک کہہ دینا کہ کیا وہ تمہارا باپ لگتا تھا یا تم اس کی اولاد میں سے ہو۔ تو یہ کافی عجیب و غریب سی سنسنی خیز سی چیزیں اور بلا مقصد کی چیزیں جو ہمارے ہاں چل رہی، جس سے ہم لوگ کوئی فائدہ نہیں اٹھانا بلکہ نقصان ہی ہونا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سیکٹیرین رنگ دے دیا کہ جناب یہ محمد بن قاسم یہاں پہ اہل بیت کو مارنے آیا تھا اور راجہ داہر نے اہل بیت کو جو ہے وہ پناہ دی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں تاریخ میں کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں کہیں نہ کہیں مینشن ضرور ہیں۔ تو پھر کیا سب سچ ہے؟ سچ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ مختلف سچ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ کہہ دیں بیک وقت محمد بن قاسم لٹیرا بھی تھا، اور آپ کہہ دیں کہ محمد بن قاسم فاتح بھی تھا اور اسلام کی سربلندی کے لیے آیا، یا آپ یہ کہہ دیں یکدم کہ راجہ داہر جو ہے بڑا اچھا عادل حکمران بھی تھا، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ نہیں وہ تو بڑا ظالم تھا۔ سارے سچ تو نہیں مانے جا سکتے۔ یاد رکھیں ریالٹی تو آپ ایک ایبسولوٹ ریالٹی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میرا سچ اور آپ کا سچ اور کسی تیسرے شخص کا جو ہے وہ سچ اور، تو سچ تو ہر ایک کا اپنی اپنی جو اس کا جس انوائرمنٹ میں اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، جس مذہب کا وہ ماننے والا ہوتا ہے، جس فرقے کا وہ ماننے والا ہوتا ہے، جس طرح کی اس نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، تو سچ تو ہر کوئی اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سچ میرا بھی ہے، میرے سچ میں نہ تو محمد بن قاسم لٹیرا ہے، نہ میرے سچ میں راجہ داہر ظالم ہے۔ تو کیا ہے میرا سچ؟ یہ آپ کے سامنے میں اپنا سچ پیش کرتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس پوری ڈیبیٹ یہ کوئی ایک ڈیبیٹ نہیں ہے، یعنی جو شخص محمد بن قاسم کو لٹیرا کہے گا وہ محمود اب غزنا کو بھی لٹیرا کہے گا، وہ شہاب الدین غوری کو بھی لٹیرا کہے گا، صحیح؟ جو شخص ان کو گریٹ چیمپئن کہے گا وہ آگے چل کے پھر اورنگزیب عالمگیر کو بھی گریٹ چیمپئن کہے گا، وہ ضیاء الحق کو بھی گریٹ چیمپئن کہے گا۔ یہ ایک پوری سوچ ہے، اور جو ان کو لٹیرا کہیں گے وہ ایک پوری ایک علیحدہ سوچ ہے، وہ ضیاء الحق تک کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ یہ پوری سوچ چل رہی ہوتی جی جناب۔ یہ سوچ آتی کہاں سے ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو اس کو سمجھاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم وہ تمام آسپیکٹس جو محمد بن قاسم کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں، یا جو راجہ داہر کے حق میں ہیں خلاف ہیں، ان کو ہم سائڈ پہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے اپنا سچ ایکسپلین کرنا ہے تو آپ نے باقی جو سچ ہیں ان سے اپنے سچ کو فوقیت بھی تو دینی، لاجیکلی آرگومنٹس کے ساتھ پروو بھی تو کرنا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جی کوئی مان لے نہ مانے، یہ انسان ارتقائی مراحل میں ہوتا ہے، کب کوئی کیا کس پرسپیکٹیو کو مانے کب نہ مانے۔ لو جی بات یہ ہے کہ جناح صاحب کی اور گاندھی جی کی ایک ڈیبیٹ ہے بڑی مزیدار، اور ڈیبیٹ جو ہے گاندھی جناح ٹاکس کی، اور اس میں جناح صاحب جو ہے وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے تھے، سب کو پتا ہے۔ اچھا بہت بعد میں 44 کے بعد جناح صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کی ٹاکس بھی فیل ہو گئی، تو ہمیں پتہ لگا کہ ٹاکس میں گاندھی صاحب کہتے تھے کہ مسلمان تو ہندوستان میں انویڈر آئے، حملہ آوروں کے طور پر آئے اور آ کے بس گئے،
تو مسلمان ہندوستان کے نیٹو نہیں ہیں، یہاں کے نہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو جناح صاحب نے کہا کہ پھر تو آریہ بھی نیٹو نہیں، آریہ کہ جن سے تمام پھر آگے ہندو جو سویلائزیشن ہے، یہ پورے کا پورا جو ویدک ریلیجن ہے، وہ آریاز نے ہی دیا، اس سے پہلے تو دراوڑ تھے، تو پھر تو وہ بھی حملہ آور تھے، وہ بھی نہیں۔ اسے کہتے ہیں آرگومنٹ، کہ آپ جو اپنی بات کریں اس کو ایک لاجک کے ساتھ پروف کریں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ نہیں، بس جو میں نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، جی ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ثابت تو کر دیں۔ ثابت کروانے کے لیے پھر سوشل میڈیا پہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، بس اپنی بات چلا دی، چھری چلا دی، یہ نہ دیکھا کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، یہ نہ دیکھا کہ کسی کو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بس اپنی بات جو ہے جو منہ میں آیا بول دیا، جو بس دل میں آیا لکھ دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ بن چکا، ہمارا نہیں، کئی معاشروں کا یہ المیہ بن چکا ہوا ہے۔ بدتمیزی کرنا، گالیاں دینا ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ، جنیرک ہو کے گالی دے دینا، اتنے تو بہادر ہم ہیں ہی نہیں، پر جنیرک سی گالیاں دے دینا۔ تو جناب یہ ایگزامپل میں نے اس لیے دی تاکہ میں بتاؤں آپ کو کہ آرگومنٹ کو کیسے آپ نے دوسرے کے آرگومنٹ کو آرگومنٹ کے ساتھ ریجیکٹ کرنا جو لاجیکل ہو۔ جس طرح جناح صاحب کو کہا گیا کہ یار گاندھی کہتا ہے کہ مسلمان حملہ آور ہیں، جناح صاحب نے فوراً کہا کہ پھر جناب آریہ بھی حملہ آور ہے، ان کا بھی نہیں ہے ہندوستان، پھر یہ اس طرح بات نہ کریں، پھر تو دنیا جو ہے وہ پیچھے ایبوریجنز کے دور میں چلے جائے گی، کیونکہ ہر کسی نے کہیں نہ کہیں حملہ آور کے طور پہ جا کے بسے ہیں، تو یہ بات نہ کریں۔ سو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا جناح صاحب سے، انہوں نے کہا جناب یہ بڑا مشہور ہے جو ہے واقعہ، صحافی نے پوچھا جناح صاحب یہ مذہب اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ تو جناح صاحب نے کہا ہاں جی بالکل رہ سکتے ہیں مذہب اکٹھے۔ صحافی ایک دم اچھل گیا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ جناح صاحب کہیں گے کہ مذہب اکٹھے نہیں رہ سکتے، تبھی تو آپ کی ساری موومنٹ 40s میں آپ کی موومنٹ تو تھی سیپریٹزم کی۔ تو جناح صاحب نے کہا جی ہاں، جناح صاحب نے کہا کہ جی ہاں رہ سکتے ہیں اکٹھے مذہب۔ تو وہ صحافی اچھل پڑا، لگا ہیں یہ کیسے، پھر آپ یہ علیحدگی کی باتیں اور پاکستان کی باتیں کیوں کر رہے؟ جناح صاحب نے کہا جناب کہ مذاہب کو اکٹھے رکھنے میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بڑی غور طلب چیز ہے۔ پہلی افیکٹو ایڈمنسٹریشن افیکٹو ہو، برٹش کی ایڈمنسٹریشن افیکٹو نہیں، اس لیے مذہب اکٹھے نہیں رہ پا رہے ہندوستان میں۔ اوکے یہ تو ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ آرگومنٹ نہیں ہے، اس پہ زیادہ زور نہ دیں، لیکن ایڈمنسٹریشن اچھی ہونی چاہیے تب مذاہب اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہمارے مطلب کی چیز ہے جہاں سے آج ہم نے اپنا ساری بات آج کی کرنی ہے، سورسز آف ہسٹری، تاریخ کے ماخذ، وہ مذاہب جن کے ماخذ سورسز آف ہسٹری ملتے جلتے ہوں یا ان میں کوئی بہت زیادہ آل ٹوگیدر کوئی بڑی بڑی ایسی جو ہے وہ آپس میں اختلاف نہ کر رہی ہوں، کلیش نہ کر رہی ہوں، ہاں تھوڑے بہت ڈفرینس ہوں، جس طرح سکھ ہندو تھوڑے بہت ڈفرینس ہیں، لیکن آل ٹوگیدر کلیش نہیں ہو رہا سورسز آف ہسٹری پہ، تاریخ کے ماخذوں پہ، تو رہ سکتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، جناح صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سورسز آف ہسٹری مسلمز ان انڈیا کے، وہ ہندوستان کی باقی تمام قوموں کے ساتھ ان کا کلیش ہے، ہمارا ہیرو ان کا دشمن، ان کا ہیرو ہمارا دشمن۔ سو سورسز آف ہسٹری جہاں پر لوگوں کے آپس میں کلیش کر دینا، وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے۔ آپ اسلام کے مختلف ادوار پہ ہندوستان میں بھی ہندوستان سے باہر بھی کلیش کس بات کا ہے؟ تاریخ کے سورسز کا ہے، فلانے نے یہ لکھا ہوا، فلانے نے یہ لکھا ہوا، فلانے نے یہ لکھا ہوا، فلانے نے یہ لکھا ہوا۔ لکھا تو یہ بھی ہوا کہ محمد بن قاسم نے آگے بڑا انصاف کیا سندھ میں، اور لکھا یہ بھی ہوا کہ اس نے ظلم کے پہاڑ ڈال دیے۔ لکھا یہ بھی ہوا کہ حجاج نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ جو کوئی بھی
حضرت علی نعوذ باللہ ان کے خلاف تیرے سامنے کھڑے ہو کے بات کر دے مسلمان جو ہندوستان، وہ سندھ میں کچھ مسلمان تھے، موجود تھے کانکسٹ کے ٹائم، تو یہ بھی لکھا ہوا کہ جناب ان کو بخشی کر دی، اور جو مسلمان تیرے سامنے حضرت علی کو برا بھلا نہ کہے اس کو سزا بھی دے، اس کی داڑھی مونچھ بھی منڈوا دے. یہ خط ہے یہ، تو لکھا تو یہ بھی ہوا. اب بندہ سوچتا ہے کیا کرے، ایک طرف لکھا ہوا کہ بڑا عادل تھا، دوسری طرف لکھا ہوا کہ جناب بڑا جابر تھا. سچ ہے، ہر ایک لکھنے والے کا، پڑھنے والے کا، سمجھنے والے کا اپنا ایک ایک ماحول ہے، جس معاشرے میں اس نے پرورش، جس گھر میں اس نے پرورش پائی ہے، جو اساتذہ سے اس نے تعلیم لی ہے، جو اس کی کمپنی ہے، اس ماحول کے مطابق وہ چلتا ہے. سو کسی دوسرے کے سچ کو گالیاں نہ دے اور اپنے سچ کو آرگومنٹس کے ساتھ جسٹیفائی کرے، جیسا کہ اب میں کرنے جا رہا ہوں. یہ بیس بنانا ضروری تھی تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ خدا را میرے کومنٹس کو اپنی عظیم القابات سے جو ہے وہ میں معمولی سا آدمی ہوں، تو اپنے عظیم القابات جو ہے میرے کمنٹ سیکشن میں مہربانی کیجیے گا، نہ ڈالیے گا، تاکہ یہ کانٹیکسٹ بنانے کے لیے میں نے بتا دیا. لے جناب، یہ معاملہ ہے کیا؟ معاملے کو پکڑنا ہے ہم نے ولید بن عبد المالک، بنو امیہ کے کیلف تھے ولید بن عبد المالک. ان کے فادر والد عبد المالک. عبد المالک جب رول سٹارٹ ہوا ہے تو عبد المالک کے دور میں ایک ایکسپینشنسٹ پالیسی سٹارٹ کرائی گئی. کانکسٹ کرو، ایکسپینڈ کرو امپائر کو، ریسورسز آئیں گے. اب یہ جو ایکسپینشنز ہو رہی ہیں، ان میں جو شخص بڑا قابل ذکر ہو کے سامنے آ رہے ہیں وہ دو شخص ہیں. ایک ہے حجاج بن یوسف اور دوسرے ہیں المحلب. المحلب سینٹرل ایشیا کی طرف کی کانکسٹ میں ان کا بڑا مشہور نام. عبد المالک جو کیلف تھے، ان کے بعد ان کا بیٹا ولید بن عبد المالک کیلف بنا. ولید بن عبد المالک حجاج بن یوسف کے بڑے کلوز تھے. المحلب بزرگ ہوتے جا رہے تھے اور المحلب کی جگہ المحلب کا بیٹا یزید بن المحلب وہ اسی ایکسپینشنسٹ پالیسی، سینٹرل ایشیا کی مینجمنٹ. یہ ولید بن عبد المالک ایز اے کیلف، ان کے دور میں ہونے والی تمام بڑی ایڈمنسٹریشن، تمام بڑی ڈیولپمنٹس، ان میں زیادہ لائنز شیئر جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے ڈیسیژن میکنگ کا ہے. کوائنیج سٹارٹ کروانا، قرآن مجید میں اعراب لگوانا، ایڈمنسٹریشن کا افیکٹو ماڈل بنانا. بیسیکلی ایک استاد تھا حجاج، طائف سے تھا. سو حجاج بن یوسف، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا، ولید بن عبد المالک کا ورڈ آپ کو کم ملے گا، حجاج بن یوسف کا آپ کو زیادہ ملے گا. اب سنتے جائیے گا اور ذرا اس کو آہستہ ساتھ آپ نا کنیکٹیوٹی کی، کیونکہ میرا جو سچ ہے وہ پیش خدمت کر رہا ہوں، جو صرف داہر اور محمد بن قاسم کی حد تک نہیں ہے، ایک بڑی گرینڈ پکچر میں اس کا چھوٹا سا حصہ ہے داہر اور محمد بن قاسم. عبد المالک جب کیلف تھے تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ طے ہوا تھا کہ جناب بیٹے جو ہیں وہ تمام میرے باری باری کیلف بنیں گے. جس طرح آج سعودی عربیہ میں بڑا بھائی، پھر اس کے بعد بھائی، پھر اس کے بعد بھائی، پھر اس کے بعد بھائی. یعنی ولید بن عبد المالک پہلا بڑا بیٹا تھا،
وہ کیلف بن گیا. اب ولید بن عبد المالک کے بعد اگلا جو کیلف ہوگا جب ڈیتھ ہوگی ولید بن عبد المالک کی، وہ اس سے دوسرے نمبر والا بھائی ہوگا. دوسرے نمبر والا بھائی ہے سلیمان بن عبد المالک. سلیمان بن عبد المالک کی ولید بن عبد المالک کے ساتھ بنتی نہیں تھی. معاملات میں ٹھیک، اس کو گورنر بھی بنایا ہوا تھا فلسطین کا، لیکن سلیمان بن عبد المالک کو یہ خدشہ تھا کہ میری جگہ ولید بن عبد المالک اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ نہ بنا دے. صحیح ہے جی. سلیمان بن عبد المالک کو کارنر پہ پیلسٹین کے علاقے میں ایک چھوٹا سا علاقے ان میں گورنری دی ہوئی تھی بس. سلیمان بن عبد المالک المحلب سے بڑا متاثر تھا، اور المحلب کا بیٹا یزید بن المحلب، اس کی کافی اچھی فرینڈشپ تھی ود سلیمان بن عبد المالک. اور دوسری طرف ولید بن عبد المالک جو کہ کیلف تھا، وہ مکمل طور پر اس کا کورٹ اور اس کی ڈیسیژن میکنگ سب کچھ حجاج بن یوسف کے کنٹرول میں تھے. حجاج بن یوسف، اچھا یاد رہے گا، امید جو تھے انہوں نے اپنی پوری ڈائنیسٹی کو نا، پوری ایریا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور حجاج جو ہے وہ وائس رائے آف دا ایسٹ حجاج بن یوسف تھا، لیکن پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کافی ہولڈ تھا. حجاج بن یوسف کو پوٹینشل جو تھریٹ تھا وہ المحلب سے رہا. المحلب کو اس نے معزول کروایا پہلے، اور پھر جب یزید بن المحلب سامنے آیا تو اس نے یزید بن المحلب کے خلاف بھی کان بھرنے شروع کیے. اب یہ جو کان بھرنے ہیں یہ حقیقت پہ مبنی، لیکن کیونکہ ساتھ حجاج بن یوسف کا اپنا بھی انٹرسٹ تھا، اس لیے ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں کان بھرنا. لیکن حجاج ایک بڑا زیرک اور بڑا گہرا آدمی تھا. حجاج کو یہ معلوم تھا کہ میری پوسٹ پہ، میرا جس رتبے میں پہنچ گیا ہوں، اس پہ سب سے بڑا اگر کوئی اس کو سنیچ کر سکتا ہے وہ یزید بن المحلب ہے. خلیفہ کو آہستہ آہستہ اس کی کارستانیاں آہستہ، وہ آپ جس کے مخالف ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کوئی نہ کوئی تو بات، غلط بات اس کی کوئی پتہ لگے تو آپ پھر جو آپ سے بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دیکھا یہ کر رہا ہے، دیکھا یہ کر رہا ہے، دیکھا یہ کر رہا ہے. کر وہ غلط ہی رہا ہے، لیکن کیونکہ آپ کے بھی انٹرسٹ ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھا یہ غلط کر رہا ہے، دیکھا یہ غلط کر رہا ہے. تو ولید بن عبد المالک نے یزید المحلب اس کو جناب کہا جی کورٹ میں پیش ہو جا میرے پاس دمشق. وہ چلا گیا سلمان بن عبد المالک کے پاس، کہا یار تیرے بھائی نے مجھے بلا لیا ہے تو اب کیا کریں. سلمان بن عبد المالک نے اپنے سگے بیٹے کو چینز میں اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا، خلیفہ کے پاس، کہ بھائی جی وہ تو نہیں میں بھیجوں گا، یہ میرا بیٹا سزا، اس کو سزا دے لے. ولید بن عبد المالک کا بھتیجے کو کیا سزا دیتا، انہوں نے جناب معاف کر دیا. سلمان بن عبد المالک نے پرومس کیا کہ یزید المحلب اب کسی طرح کی کوئی حکم عدولی نہیں کرے گا اور کوئی شکایت کا موقع نہیں آئے گا. ولید بن عبد المالک نے حجاج کو کہہ دیا کہ چل یار تو بھی جلدی کر، چھوڑ، دفع کر. اب یزید بن المحلب اور سلمان بن عبد المالک یہ فلسطین بیٹھے ہوئے، ولید بن عبد المالک دمشق بیٹھا ہوا، اور ایسٹ کی پوری امپائر، مشرق کا پورا جو رقبہ ہے جو امیدز نے کانکسٹ کیا ہے، اس کا وائس رائے حجاج. سینٹرل ایشیا کی کانکسٹ المحلب، یزید بن المحلب، اس کا بھائی یزید بن المحلب کا بیٹا، ان کی یہاں پہ زیادہ ان کا وہ تھا، انفلوئنس تھا، اور یہ برداشت نہیں تھا حجاج کو. سندھ کی طرف سے مسئلے آ رہے تھے، سندھ کے پرابلم آ رہے تھے، ابھی ہم آئیں گے اس پہ بھی، لیکن ایک گرینڈ پکچر پہلے کلیئر کر لیں. سندھ کے شکایتیں آ رہی تھیں، مسئلے آ رہے تھے، کیا مسئلے تھے ہمیں نہیں پتا، ابھی کریں گے ان پہ بات. تو فوج بھیجی جائے، ایک لشکر بھیجا گیا، نہیں جا سکا آگے تک، دوسرا لشکر بھیجا گیا، آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. برف کے علاقوں اور پہاڑی علاقوں میں
آل محلب کی اولاد نے جھنڈے گاڑے ہیں، تو آوازیں اٹھنی شروع ہوگی، کہاں ہے آل محلب کی اولاد، کہاں ہے آل محلب کی اولاد. ساحلی علاقے، بلوچستان کے راستے آپ نے آنا تھا، ویسے پہاڑ تو نہیں تھے لیکن پہاڑ تو ہلکے پھلکے تھے. تو جناب بلاؤ، شور ہونا چاہیے، مشکل کانکسٹ پہ آل محلب کے اولاد نے ہی ہمیشہ فتح کے جھنڈے گاڑے. یہ چیز حجاج کے لیے پرابلمٹک تھی کہ اس کی تو سے یزید بن المحلب کی زیادہ بن جائے گی. المحلب تو فوت ہو گئے تھے. تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 15 سے 17 سال کے ایک لڑکے کو جرنیل بنا کے کہا جی چلو، کیونکہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کی فیملی سے تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو پہلے کوئی جنگ کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن اتنی بڑے کینوس پہ نہیں تھا. تو محمد بن قاسم کو لشکر دے کے بھیجا گیا. آگے اب جو پکچر ہوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب محمد بن قاسم 712 میں سندھ فتح کر رہا ہے، 712 میں حجاج ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اس کے پاس ہے، ولید بن عبد المالک زندہ، اور دوسری طرف بھی دیکھ لیں موسیٰ بن نصیر اور اس کا آگے گورنر طارق بن زیاد، اس کا بھی ٹائم پیریڈ یہی ہے. یہ بھی حجاج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور اوپر ولید بن عبد المالک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. موسیٰ بن نصیر کی بھی سلیمان عبد المالک کے ساتھ نہیں بنتی تھی، حجاج بن یوسف کی بھی سلیمان بن عبد المالک سے نہیں بنتی تھی، اور اگلا خلیفہ آ ہی کون رہا ہے؟ سلیمان بن عبد المالک. آیا کیسے؟ اگر حجاج زندہ ہوتا تو ولید بن عبد المالک کے مرنے کے بعد سلیمان بن عبد المالک خلیفہ نہ بنتا. اللہ کی کرنی یہ ہوئی 714 عیسوی، 712 میں سندھ فتح ہو رہا ہے، 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی ڈیتھ ہو گئی، طبعی موت مرا، بیمار تھا، کو کہتے ہیں اسٹامک کینسر وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز. حجاج جیسے ہی مرا ہے، وہ پوری کی پوری ولید بن عبد المالک کی ایڈمنسٹریشن ایک ہی تو بندے پہ چل رہی تھی، حجاج جیسے ہی مرا ہے. اس کے بعد سلولی اینڈ گریجولی کورٹ میں سلیمان بن عبد المالک اور یزید بن المحلب اس کا انفلوئنس آنا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ نے امپائر کو، ڈائنسٹی کو سہارا تو دینا ہے، اور حجاج کے کیلیبر کا آدمی ایک ہی ہے اس دور میں، یزید بن المحلب. اللہ کی کرنی یہ ہوئی 715 میں ولید بن عبد المالک بھی فوت ہو گئے، طبعی موت مرے، فوت ہو گئے. جیسے ہی ولید بن عبد المالک فوت ہوئے تو نیا خلیفہ کس نے بننا؟ پھر سلیمان بن عبد المالک. اور جیسے ہی سلیمان بن عبد المالک خلیفہ بنے اور یزید بن المحلب اس کے بالکل ساتھ ہیں، کلوز ایسوسیٹ ہیں، تو ہر وہ بندہ واپس بلاؤ جو حجاج کے قریب ہے، تاکہ کوئی بڑی بغاوت نہ ہو سکے. تو 715 میں ہی واپس بلایا جا رہا ہے محمد بن قاسم کو، 716 میں واپس بلوایا جا رہا ہے موسیٰ بن نصیر کو، اور لگ بھگ اسی ٹائم کے ساتھ ہی تھوڑا سا بعد ہی طارق بن زیاد کو. اب ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ کو ہمیں کہ دیکھا جی محمد بن قاسم نے ظلم کیا تھا اسی لیے اس کو اس طرح موت ہوئی، طارق بن زیاد نے ظلم کی اسی لیے وہ بھیک مانگ مانگ کے دمشق کی گلیوں میں مر گیا. ایسا نہیں ہے. پالیٹکس کو سمجھیں، پالیٹکس سمجھ آئے گی تب یہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی. تو ایک تو یہ پکچر ہے، یہ گرینڈ پکچر. اب اس گرینڈ پکچر میں جی ہم کہتے ہیں یہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ تو اربوں کا معاملہ ہے جی، ہم نے بات کرنی ہے طاہر پہ اور محمد بن قاسم پہ. تو جناب جو ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں اس کا کنیکشن یہاں پہ ہے سارا. اب ہم آ رہے ہیں باری باری جی. 3 پرسپیکٹو ہیں جی. ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ جناب مسلم محمد بن قاسم انویڈر ہے، آئیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم ہیرو ہے، آئیں جی اس کو دیکھتے ہیں. اب ظاہرہ جو کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم انویڈر ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کہتے ہیں راجہ طاہر دھرتی کا سپوت ہے، ڈٹ گیا دشمن کے سامنے. تو دیکھتے ہیں
لو جناب، بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم ایک بہت، اس نے انویژن کیا کہ اس نے یوں کر دیا وہ کر دیا. آپ کے پاس سورس کیا ہے؟ ارلی سورس کیا ہے؟ ارلی سورس کہا جاتا ہے جی چچ نامہ. چچ نامہ، ظاہر کا باپ چچ، تو چچ نامہ یہ اورل ٹریڈیشن تھی. بعد میں عربوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا. کیوں بتا رہا ہوں میں؟ چچ نامے میں ذکر ہے اس بات کا کہ محمد بن قاسم نے سادات کو یا سادات کے ماننے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پہ ظلم کیے. سلیش یا وہ سادات شہزادے جو امید کے ظلم سے راجہ طاہر کے پاس چھپ گئے تھے، وہ ان کو پکڑنے کے چکر میں طاہر کو بھی ڈیفیٹ کر گیا اور ملتان تک چلا گیا، کیونکہ وہ ہر جگہ پر اس کو ان شہزادوں کی طرف سے خرچ کیے ہوئے سکے، اشرفیاں مل جاتی تھی ثبوت کے طور پہ، جس سے پتہ لگتا تھا کہ وہ اسی راستے سے آگے گئے. اس لیے ہم کافی لوگ کہتے ہیں اچھا یعنی کہ وہ 3 عورتیں وہ جو شہزادیاں پکڑی گئی تھیں، انہوں نے پھر خط لکھا حجاج کے پاس اور حجاج تھر تھر کانپ اٹھا. وہ جھوٹ ہے؟ وہ بھی سچ ہے، وہ ایک علیحدہ سچ ہے. پہلے اس سچ کو سمجھ لیں. اب برا نہ منائیے گا، میں نے تو ایک حقائق کو کھول کے سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے سچ کو بتا دینا. جناب بات یہ ہے کہ چچ نامہ لکھا کس نے؟ ٹھیک ہے، ہم غلط نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ٹھیک ہے اوکے، سادات کو مارا ہوگا یا سادات کے چاہنے والوں کو مارا ہوگا محمد بن قاسم نے. جی حجاج بن یوسف نے خط بھی لکھ دیا تھا کہ چھوڑی نہ کسی کو. ٹھیک ہے، مان لیتے، مان لیا. پر مجھے یہ بتائیں کہ چچ نامہ لکھا کس نے؟ لو جی، چچ نامہ لکھا 1216 میں. محمد بن قاسم کی فتح ہے 712 کی. چچ نامہ لکھا گیا ہے 1216 میں پرشین میں. پرشین میں لکھنے والے شخص کا نام ہے علی بن حامد بن ابی کوفی. لیکن وہ لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو لکھ رہا ہوں یہ بنیادی طور پر عربی میں محفوظ چچ نامے کی ایک جو آپ کہہ لیں کہ بک ہے عام زبان میں، اس سے میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اور ساتھ اپنے حاشیے دے رہا ہوں. اچھا جی، یعنی کہ علی بن حامد بن ابی کوفی نے خود چچ نامہ نہیں لکھا، اس نے حاشیے لکھے ہیں، یعنی ایکسپلینیشنز دی. اس نے بیسیکلی چچ نامے کا کوئی عربک ورژن ہے، اس عربک ورژن کو بیسیکلی ٹرانسلیٹ کیا. اچھا، عربک ورژن کس کا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، کرنٹ لگے گا ابھی آپ کو. عربک ورژن کس کا ہے؟ عربک ورژن پتہ لگا جی کہ عربک ورژن، اور یہ لکھی پڑی بات ہے، آن لائن دیکھ لیں، آپ کتابوں میں پڑھ دیکھ لیں، یہ جو بات کر رہا ہوں کریڈیبل کر رہا ہوں. اچھا جی، یہ عربک میں کس نے لکھا؟ یہ جی پتہ لگا جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے چچ نامہ، جو پرشین میں ہے اس کا، علی بن حامد کا، وہ لکھتا ہے کہ قاضی آف الور، قاضی آف الور، الور کا قاضی اسماعیل بن علی بن عثمان السقفی، ان کے پاس تھا عربی کا نسخہ چچ نامہ. کرنٹ لگا؟ دوبارہ بتاتا ہوں. عربی کا نسخہ علی بن حامد نے کے پاس جو پہنچا، وہ پہنچا ہے قاضی آف الور، جن کا نام ہے اسماعیل بن علی بن عثمان السقفی.
مختار السقفی کی فیملی میں سے. سو ایسے کسی بھی ہسٹری کے ڈاکومنٹ کو میں بینگ اے نیوٹرل آدمی میں اس کو ٹھیک ہے سچ ہوگا. السقفی فیملی نے عربی میں چچ نامہ کو لکھا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سادات کے ساتھ محمد بن قاسم نے ظلم کیا یا سادات کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم کیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جھوٹ ہے, ہم تو شروع میں بات کر رہے تھے کہ تاریخ ہر ایک کی الگ الگ سچ ہے, وہ مکمل سچ نہیں ہو سکتا. اس کہیں نہ کہیں اب ایک بندے کا یہ سچ ہے. یعنی کہ جب ہمارے ہاں اس راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی ڈبیٹ چل رہی ہے, نیشنل ہیرو وہ ہے یا وہ گریٹ ہے, یکدم بیچ میں ایک چیز آ گئی کہ جناب اس نے تو سادات بھی مارے. تو میں سوچا کہ کیسے سادات مار دیے, تو دیکھیں تو صحیح. تو دیکھنے میں پتہ لگا جناب کہ اوہ یہ قاضی فلور کا عربی کا جو ترجمہ ہے اور یہ مختار السقفی کی فیملی میں سے, تو ظاہر ہے ان کی تو پھر وہاں پر ایسوسیشن ہے, محبت ہے, حب ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کے سورسز پہ اختلاف ہوتا ہے. جس نے اس سورس کو پڑھا ہے اور وہ ساتھ ایک خاص مکتبہ فکر سے ہے, اس نے کہنا ہاں یہی سچ ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف. راجہ داہر بڑا عادل حکمران تھا, بڑا شریف, بڑا انصاف پسند. اچھا, کوئی عادل, ریشنلٹی کی بات ہے, کوئی عادل شریف انصاف پسند حکمران, اس کو کوئی دوسرا وائس رائے, رولر ہی کہنا حجاج کو, وہ خط لکھ رہا ہے کہ بھائی دیبل کے ساحل کے قریب سرندیپ سری لنکا سے آنے والے جو ہماری مسلمانوں کا مال ہوتا ہے اور جو لوگ ہوتے ہیں, اس کو تیرے علاقے کو یہ ساحل لگتا ہے, یہاں پر لوگ پائریسی کرتے ہیں, اس کو روک, یہ تیری ذمہ داری ہے. اگر عادل ہوتا, اگر انصاف پسند ہوتا, تو جواب میں یہ نہ لکھتا کہ سوری میں نہیں کر سکتا. جواب لکھا باقاعدہ, محفوظ ہے کہ میں نہیں کر سکتا, یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا جی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کئی لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بہانہ تھا. جو مانتے ہیں نا کہ جی سادات کو روکنا تھا, ان کو مارنا تھا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہانے تھے. جو کہتے ہیں نہیں انہوں نے واقعی ہی پلنڈرنگ کرنی تھی, لوٹ مار کرنی تھی, وہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ تو انہوں نے لڑکیوں کا بہانہ بنایا کہ شہزادیاں پکڑی گئیں, ان کو بند کر دیا گیا, اور پھر انہوں نے خط لکھا حجاج کو, پھر حجاج تھر تھر کانپ گئے, یہ سب بہانے بنائے, اصل وجہ تو ان کی لوٹ مار کرنا تھی. ہر ایک کا اپنا اپنا سچ ہے نا بھائی, تو چھوڑ دیں. آپ دوسروں کے سچ میں دیکھیں کہ کیا وہ لاجک کے ساتھ ہیں, نہیں ہے. آپ سامنے رکھتے ہیں بات کہ بھائی آپ کا سچ لاجک کے ساتھ نہیں ہے, میرا سچ لاجک. اگر آپ کا سچ لاجک کے ساتھ ہے تب آپ دوسرے کے سچ کو لاجک کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کریں, ورنہ بغیر لاجک کے کرنے جائیں گے تو مسئلے بن جائیں گے, لڑائی ہوگی, گالیاں گلوچ ہوگی. سو جو یہ مانتے ہیں کہ سادات کو مارا گیا وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جس تاریخ کے سورس کو پڑھ رہے ہیں وہ سورس کے ساتھ ان کی عقیدت, ان کی محبت جڑی ہوئی ہے. جو نہیں مانتے اس عقیدت, اس ایسوسیشن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, جو دوسرے مکتبہ فکر سے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ فضول بات ہے, یہ سادات والا چکر نہیں تھا, یہ لوٹ مار والا چکر تھا. پائریٹس آتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے, ان کا چکر تھا. تو انہیں کو دیکھ رہے ہوں یہ جو دوسرے ماننے والے کہ جی وہ پائریسی ہوتی تھی, اور جناب راجہ داہر نے کہا جناب کہ سوری میرے سے نہیں ہوتا, تو عادل شادل تو کوئی نہیں تھا جی. تو اچھا ٹھیک ہے, پھر تم نہیں کنٹرول کر سکتے تو ہمیں خود آنا پڑے گا, پھر ہم خود کنٹرول کرتے.
تو یہ ایک ایکسپیڈیشن آئی، دوسری آئی. اچھا یہی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پرابلم ہے سی پائریسی کا، یہ کوئی امیہ کے دور کا نہیں ہے. حضرت عثمان نے ایکسپیڈیشن بھیجی ہوئی ہے جناب، حضرت عمر نے ایکسپیڈیشن بھیجی ہوئی ہے. ہاں جی، کامیاب نہیں ہوئے تھے. مسئلے مسائل پہلے سے چل رہے تھے، لیکن ظاہر اب آپ کی امپائر فلرش ہو رہی ہے تو اس کی پھر ٹریڈ بھی ہیوی ہوگی نا، تو پھر وہ قزاق بھی پڑیں گے، زیادہ پڑیں گے کہ ان کے جناب جہازوں میں زیادہ مال ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہوگا. میرے نزدیک تو یہ بھی سچ نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک پہلے والا بھی سچ نہیں ہے، میرے نزدیک یہ والا بھی سچ نہیں ہے. لیکن جو مختلف سچ چل رہے ہیں زبان زد عام ہے وہ بتا رہا ہوں پہلے، اور ان میں ہلکا ہلکا لاجک کے ساتھ آپ کو کرنٹ بھی لگا رہا ہوں. لو جی، اب اگلی بات کہ ایکسپیڈیشن بھیجی گئیں، پہلی آئی، دوسری ایکسپیڈیشن آئی، تیسری ایکسپیڈیشن پہ پھر محمد بن قاسم آیا، اس نے آ کے جناب حملے شروع کیے. دیبل کا قلعہ اس نے فتح کیا. دیبل سے آن ورڈز پھر نواب شاہ کے قریب جو ہے وہ راجہ طاہر بھی اوپر روڑی سے نیچے آ گیا، کیپٹل روڑی تھا یاد رکھیے گا. تو نواب شاہ کے قریب ان کی جنگ ہو گئی. اب دیبل سے نواب شاہ کے درمیان مختلف چھوٹے چھوٹے جو قبائل تھے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ مل گئے. تو اگر عادل ہوتا تو یہ ملتے کیوں؟ سب مل کے لڑتے ہیں نا جی. تو وہ مل گئے ساتھ، اس کا زور یہاں سے زیادہ بنا. پیچھے سے جو فوج لے کے آیا تھا وہ تو 6,000 کی فوج تھی. آگے آگے جو ہے وہ پھر جاٹ بھی مل گئے، پھر یہ والے قبیلے بھی مل گئے. اس میں یہ بھی تھا کہ وہاں پہ یہ ہندو راجا تھا اور نیچے آبادی جو ہے اس میں جو ہے وہ برہمن زیادہ تھے. یہ بھی کئی جگہوں پہ لکھا ہوا. تو جناب اس طرح یہ جنگ ہوئی اور وہ فتح کر گیا. فتح کرنے کے بعد اس نے جانا تو ہے ہی ہے نا پھر کیپٹل کو فتح کرنے، کیونکہ مال جو ہے لوٹا ہوا اور ہمارے لوگ وہ سارے جناب کیپٹل میں ہیں. تو چلو جی کیپٹل. پھر اب آپ آ کے نقشے میں نواب شاہ کے پاس سے جائیں، جو ہے وہ سکھر سے آگے ہے روڑی. اب تو جہاں پہ موٹر وے ختم ہوتی ہے سکھر کی روڑی، تو وہاں تک آنا آپ نے. وہ آیا، کیپٹل کانکسٹ کیا اس نے. وہاں پر جو پھر اس کو ملا اس نے جناب اس کو بھیجا. اب اس پہ تاریخ خاموش ہے کہ جو سی پائریسی ہوئی اس میں پھر جو خاص طور پر شہزادیاں پکڑی گئیں، وہ شہزادیاں راجہ طاہر کے دربار میں پیش ہو گئیں، ان کو زندان میں قید کر دیا گیا. اور زندان میں قید وہ وہاں سے بھاگیں. پھر انہوں نے خط لکھا حجاج کو خط پہنچا. وہ غصے سے تھر تھر کانپ اٹھا. یہ کون تھی؟ ان کے نام کیا تھے؟ یہ فیملی کون سی تھی؟ عرب ہسٹری میں تو یہ پورا نام کے ساتھ فادر کا نیم، فیملی، ٹرائب، کلین، پورا کوئی پتہ نہیں. وہ قزاق کہاں ہیں؟ روٹ تو کلیئر کرنے آپ نیول روٹ آئے تھے، تو روڑی تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال تو آتے ہیں. تو جناب واضح ہے کہ نہ تو یہ معاملہ کہ محمد بن قاسم نے ظلم کیا یا یہ انویڈرز تھے اور یہ کیا، نہ یہ ہے. اور نہ ہی یہ معاملہ صرف بحری قزاقوں کو سزا دینے اور وہ جو شہزادیاں آ گئی تھیں صرف ان کو بازیاب کرانے کا ہے. معاملہ کہیں اور ہے. اب میرا سچ اگر آپ کو پسند نہ آئے تو پہلے ہی معذرت ہے. میری جتنی محدود انڈرسٹینڈنگ ہے تاریخ کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان حکمران یا حکمرانی کے لیے یا اللہ کے نظام کو رائج کرنے کے لیے طریقہ کار پہ بھی ایون اختلاف ہوتا رہا ہے. کچھ بھی،
مڈیول ایرا ہے نا جی ہمارا، جو ہمارا مڈیول ارلی اور اس کے بعد لیٹر جو، اس میں مذہب اور سیاست یہ امبیڈڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں۔ عزائم سیاسی ہوتے تھے، لبادہ مذہبی ہوتا تھا۔ آئی ریپیٹ، عزائم سیاسی ہوتے تھے، لبادہ مذہبی ہوتا تھا۔ یہ خالصتاً ایکسپینشنسٹ پالیسی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے، جو آپ کے نیوٹرل جو ہسٹورینز ہیں وہ اس کو بات کو لکھتے ہیں، اسلامک ہسٹری میں تو بہت زیادہ لکھا ہوا ہے ایکسپینشنسٹ پالیسی۔ امید امپیریلزم بڑا مشہور ٹرمینالوجی، ہم نہیں مانتے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ایکسپینڈ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اسلام کو ہر کارنر میں پھیلانا ہے، لیکن میں نے ایک ہر جگہ اسلام کو پھیلانے والا جو نیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مقاصد بھی حکمرانوں کے اور ان کی سیاست کے، وہ اسی کانٹیکسٹ میں جو ہم نے پہلے بات کی، وہ حجاج بن یوسف کا جو کانٹیکسٹ ہے، اسی کانٹیکسٹ میں۔ دا پوائنٹ از کہ آپ کانکسٹ کر رہے ہیں، علاقوں کو فتح کر رہے ہیں۔ اب جب آپ علاقوں کو فتح کر رہے ہیں تو کئی جگہوں پر لوگ آپ کے ساتھ صلح کر لیں گے۔ یہ ہمارا نہیں، یورپ میں بھی اس طرح ہی ہوا، افریقہ کی پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی اس طرح ہی ہوا۔ لوگ یا آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کو روکیں گے، یا آپ سے صلح کر لیں گے، ہر جگہ ایسے ہی ہوا۔ تو جناب سندھ میں بھی ایسا ہوا، مسلمان آئے، محمد بن قاسم آیا، اس سے پہلے کی ایکسپیڈیشن کیونکہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، یہ کامیاب ہو گئی، وہ آیا، کچھ لوگوں کے ساتھ صلح ہو گئی، کچھ کے ساتھ وہ لڑا۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ حجاج بن یوسف کا خیال تھا کہ اس کو سختی سے پیش آنا چاہیے، لیکن محمد بن قاسم سختی سے پیش نہیں آیا۔ اس پر گلہ بھی ہے حجاج بن یوسف کو۔ راجہ داہر بھی صلح کر لیتا، اس نے کیوں نہیں صلح کی؟ صلح کر لیتا نا، صلح کر لیتا اور آرام سے جو ہے وہ اپنی حکمرانی کرتا رہتا۔ جی وہ بڑا بہادر تھا، اس نے کہا میں مر جاؤں گا، میں جناب اس دھرتی پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ نہیں، حجاج بن یوسف کی جو ایکسپینشن کا فارمولہ ہے اور جو المحلب اور اس کے بیٹے یزید بن المحلب کا جو ایکسپینشن کا فارمولہ ہے، یہ دو ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر ان علاقوں میں محمد بن قاسم کی جگہ یزید بن المحلب آتا تو شاید یہ راجہ داہر صلح کر لیتا۔ یزید بن المحلب اور اس کا باپ المحلب، یہ سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں انہوں نے کیا کیا؟ جس کو ہرایا اسی کو اپنے حسن سلوک سے وہ اس کو اسلام قبول کروایا، یا اس نے انفلوئنس ہوا، یا اس نے سوچا کہ ابھی تو یہی آ گئے ہیں، ابھی چلو ان کا دین قبول کر لیتے ہیں، مختلف جو بھی آپ سمجھ لیں، لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا جی کہ حسن سلوک سے۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسی کو وہاں کا گورنر لگایا، اور جناب واپس کہ جناب ابھی تو اسلامی ماڈل پہ اب اس کو چلائے گا۔ حجاج نے جہاں جہاں ایکسپیڈیشن کروائی ہیں وہاں اس نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے نکالو باہر رولر کون ہے، جو ہے رولر پہلے سائڈ پہ کرو، بعد میں حسن سلوک کرتے رہنا لوگوں کے ساتھ یا ظلم کرتے رہنا، وہ غلط بات۔ تو راجہ داہر کو یہ بہت کلیئر تھا کہ محمد بن قاسم یہ چھوٹے چھوٹے قبائل کو تو اس نے ساتھ میں لا لیا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ صلح کروں گا تو یہ مجھے میرا علاقہ واپس نہیں کرے گا، تو پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میرے پاس لڑنے کی آپشن۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیپٹل کے پاس رہ کے لڑتا، روڑی میں، دو دریاؤں کے درمیان کا علاقہ ہے، یعنی یوں سندھ جو ہے وہ یوں آ جاتا نا،
تو بڑا نیچرل ڈیفینس اور بڑا زبردست وہاں پہ لڑتا ہے. نیچے کیوں آیا؟ نواب شاہ تک کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کیونکہ دیبل سے نواب شاہ تک کئی قبائل، چھوٹے چھوٹے قبائل جو بکھرے ہوئے تھے، وہ سارے بن قاسم کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں. اور یہ کہ اگر وہ اسی طرح نواب شاہ سے اوپر کی طرف آتا گیا تو اور لوگ اس کو جڑتے جائیں گے. تو اس سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو روکنے کی کوشش کرو. اب ایک اور انٹرپریٹیشن بھی ہے. ظاہر کے وزیروں نے اس کو کہا، انہوں نے کہا جناب کام خراب ہے، دیبل گرا دیا، بڑا اسٹرانگ ڈیفenس تھا دیبل کا، یہ اس طرح تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، انہوں نے جناب صفایا کر دینا. بہتر یہی ہے راجہ صاحب کہ آپ نا نیبرنگ راجہ جو ہے اس سے آپ پناہ کی گزارش کر لیں، اس طرف کو چلیں، اور جب ہم تھوڑے سے ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہم فورس بہتر ہوگی، ہم واپس آ جائیں گے. یہ بھی ایک اچھی چیز، اچھا مشورہ تھا. لیکن طاہر ریفیوزڈ. طاہر نے کیوں ریفیوز کیا؟ طاہر نے اس لیے ریفیوز کیا کہ اس وقت کا جو سندھ ہے جو طاہر کے کنٹرول میں ہے، وہ یاد رکھیے گا یہ پورا سندھ نہیں ہے جو آج آپ کے پاس صوبہ سندھ ہے، وہ نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ علاقے تھے. اس سندھ کے علاقوں کے بالکل اوپر ایک نیوٹرل اٹانومس چھوٹی اسٹیٹ تھی ملتان، جو ٹریڈنگ ہب تھا. ہر دور میں ٹریڈنگ ہب، ہر دور میں. لاہور کے پرانے ناموں کو لے لیں آپ، لاہور سے ملتان اور ملتان سے ٹھٹھا. لاہور ٹریڈنگ ہب، ملتان ٹریڈنگ ہب، نیچے ٹھٹھا ٹریڈنگ ہب. یہ ٹریڈنگ ہب رہا ہے، یہ روٹ رہا ہے. باہر سے بھی جو لوگ آتے تھے وہ اسی روٹ کو یوز کرتے تھے. موہنجو دڑو ہڑپا کی سیولائزیشن بھی اسی روٹ کو استعمال کرتی. سو یہ ایک چھوٹی سی انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ تھی جس کے پاس اتنی زیادہ کوئی فورس نہیں ہے کہ وہ طاہر کو پناہ بھی دے دیں اور پھر وہ جو مسلم سولجرز آ گئے ان سے بچ بھی جائیں. سو اس طرف کو تو وہ کسی صورت پاسبل نہیں. اس سے اوپر کشمیر کے، اس سے اوپر بہت بڑا کشمیر تھا آپ کا، ملتان کے علاقوں سے اوپر کشمیر سارا اس وقت کا کشمیر کے راجے کے پاس تھے. اس طرف کو چلے جاتے، لیکن اس کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ٹائز نہیں تھے، وہ بہت ہی اوپر. پھر تیسرا واحد آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کے جنوب مشرق کے مشرقی کہہ لیں، شمال سے جنوب مشرق کے پورے کہہ لیں آپ، اس میں ایک پاورفل اسٹیٹ تھی جس کا نام ہے کنوج. کنوج آج یو پی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اس وقت کی ایک بڑی اسٹیٹ تھی کنوج. کنوج چلتے ہیں، کنوج کے راجے کے پاس پیغام بیچتے ہیں، کنوج چلتے ہیں. بس تھوڑا سا ریگستان کا علاقہ کراس کرنا پڑے گا اور وہ پھر ان عربوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو کراس کرنا، تو ہم سیف ہو جائیں گے. بڑا اچھا مشورہ تھا. طاہر ریفیوزڈ. کیوں؟ کیونکہ محمد بن قاسم کی انویژن سے ایک سال پہلے کنوج کے راجہ نے سندھ پر حملہ کیا تھا، جس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا راجہ طاہر نے، بہت مشکل سے، لیکن کنٹرول کر گیا تھا. یہ بات سمجھ آ رہی جی؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ طاہر بہت کوئی عالم آدمی تھا، کوئی یہ تھا وہ تھا. ہم ایک نیوٹرل ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میرا سچ یہ ہے کہ عرب اسلام پھیلانے کے لیے اور اسلامک امپائر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نکلے. یہ نیت رہی ہمیشہ عرب سولجرز کی. لیکن ان میں کچھ جرنیل ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے مذہب کا سہارا لیتے ہوئے اپنے سیاسی عزائم کو پھیلانے کی کوشش کی. ان میں یہ دونوں یزید بن المحلب اور حجاج بن یوسف دونوں شامل ہیں. دین کی بھی خدمت کی لیکن اپنے سیاسی مقاصد کو بھی سامنے رکھا اور اس سے درباری محلاتی سازشیں بھی کی، دونوں نے کی. اور دوسری طرف
انڈیا کی پالیٹکس، انڈیا کی پالیٹکس ایسی تھی کہ جس میں طاہر واز لیفٹ ود نو آپشن، کہ اس کو لڑنا ہی پڑا. تو یہ مت کہیں کہ طاہر بہت بہادر تھا. ہی واز لیفٹ ود نو آپشن. آپشن اگر کوئی ہوتی لاجیکل تو وہ اس کو فالو کر لیتا. سو یہ ایک کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیں کہ تاریخ کے سورسز، جو شیعہ ہے وہ اپنے تناظر میں دیکھے گا، جو سنی ہے وہ اپنے تناظر میں دیکھے گا، جو مسلمان ہے وہ اپنے تناظر میں دیکھے گا، اور جو نان مسلم ہے وہ اپنے تناظر میں دیکھے گا. اس نے اسی میں سے سچ نکالنا. اب اس میں کچھ میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ہنستے ہیں، پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا اس پہ ہنستے ہیں کہ یار، اور افسوس بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ قوم کب سیدھی ہوگی، یہ کب ایک ہوں گے، ان کا نیریٹو کب ایک ہوگا. اور بجائے کسی سے سوال کرنے کے ہم جو ہے وہ خود ہی جواب اپنا تلاش کر لیتے ہیں کہ اس قوم کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس قوم کے صوبے صوبے میں، گھر گھر میں تاریخ کے ماخذوں پر اختلاف ہے. شکریہ.